بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان کا سیاسی المیہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اب پی ٹی آئی نے بھی رابطہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جن کو عمران خان اپنے ہر جلسے میں ڈیزل اور فضلو کہہ کر پکارتے تھے، لیکن سیاست کہتے ہیں کہ نہ اس کے دشمن برقرار رہتے ہیں نہ اس کے دوست ہمیشہ کے لیے دوست رہتے ہیں۔ وقت کس طرح بدلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ کہتے ہیں نا، فلاں کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر لیا ہے، اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کا وفد بیرسٹر گوہر علی خان کی قیادت میں ملاقات کر چکا ہوگا یا کر رہا ہوگا۔ اب اس وقت تو ہمارا موضوع پی ٹی آئی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سازی کے لیے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے سوائے وہ 3 سیاسی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، تمام جماعتوں سے وہ رابطہ کریں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان کا سیاسی المیہ یہ ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی، پھر مہر بخاری کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جناب مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں اور میں کچھ بھی ہو یہ حکومت نہیں چلنے دوں گا، نہ یہ حکومت چلے گی، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی دلچسپ، اب آپ کو ایک تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ایک ایسے سیاستدان ہیں جو زندگی میں اقتدار سے باہر نہیں رہے۔ حکومت چاہے بے نظیر کی ہو، اس میں بھی وہ کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے ہیں۔ اس کے بعد مشرف کے دور میں ایک مرتبہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں۔ ایم ایم اے کی جب حکومت تھی، وہ 2002 کا جو دور تھا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑا ہی زبردست عہدہ ہے۔ یہ بھی آپ کو ایسی مراعات حاصل ہوتی ہیں، یعنی آپ ایک لحاظ سے جو مراعات، جو سیکیورٹی، مطلب آپ کو سٹاف، سیکیورٹی، پروٹوکول، گھر، سب کچھ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے سرکار کے خرچ پہ، اور نیوسنس ویلیو الگ۔ تو اس کے بعد بھی یہ آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان کبھی اقتدار سے باہر نہیں رہے۔ ابھی یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جو اسد محمود ہیں، وہ وزیر مواصلات سے، اور یہ اسلام آباد کے جو حلقے ہیں یا مواصلات سے یا این ایچ اے سے متعلق جو افسران ہیں، ذرا آپ ان سے پوچھئے گا کہ 16 مہینے میں انہوں نے کہ کون کون سی دہاڑی نہیں لگائی یا کتنی دہاڑیاں نہیں لگائیں۔ خیر، سیاست میں تو یہی ہوتا ہے، پاکستانی سیاست میں۔ اور پھر یہی نہیں، مولانا فضل الرحمان جب اقتدار سے باہر بھی ہوں، اقتدار کے اندر ہوں، تو مولانا فضل الرحمان اپنے پتے کارڈز ایسے کھیلتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ، وہ اپنے لوگوں کو مختلف عہدوں پر براجمان کروا دیتے ہیں۔ کسی کمپنی کا جنرل مینیجر، کسی کا چیف ایگزیکٹو، یہ جو مرکزی رویت حلال کمیٹی میں اپنا بندہ لگا دیں گے، اس کا چیئرمین، اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین، اور یہ ان عہدوں کے بڑی مراعات ہوتی ہیں۔ خیر، وہ اس وقت بات وہی ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان نے یہ جو گزشتہ روز جو دھمکی دی ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، آپ 4 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، میں احتجاج کروں گا، میں دھرنے دوں گا، میں یہ کروں گا، یہ مہر بخاری کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح انہیں پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ دھمکی کیوں دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی 11 نشستیں ہیں، صوبائی نشستیں ہیں بلوچستان کی اسمبلی میں۔ وہ بارگین کریں گے اس وقت کہ جی کسی طرح، جیسے انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کی وہ جو عمومی مجلس ہے کہ جو کونسل کہتے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ ہم پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں گے، لیکن وہ صورتحال یہ ہے کہ حضور
مولانا فضل الرحمان چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب بلوچستان کی حکومت ان کے حوالے کی جائے، وہاں پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے الحاق کیا، اتحاد کر لیا ہے، اور حکومت ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اب چاہتے ہیں کہ جناب کسی طرح نون لیگ اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو ان ادر ورڈز گھاس نہیں ڈالی۔ اب مولانا فضل الرحمان کی تلملاٹ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ پھر انہوں نے کہا جی مجھے پوچھا تک نہیں گیا، میرے جیسے بندے کو دیکھیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس دھاندلی کا بینیفیشری کون ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان کو ہروایا گیا ہے تو وہاں سے فیصل کریم کنڈی بھی ہارے ہیں پیپلز پارٹی کے، تو جیتا کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے یہی علی امین گنڈا پور جیتے ہیں، دیگر لوگ جو جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں نا۔ تو مولانا فضل الرحمان کا غصہ اسٹیبلشمنٹ پر تو جائز بنتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ پی ٹی آئی کو ہوا۔ اب اس کا غصہ وہ نون لیگ پر اتار رہے ہیں کہ جناب یہ مصنوعی حکومت ہے، یہ ناجائز حکومت ہوگی، یہ ووٹ چوری کر کے حکمران بنیں گے۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہیں باوجود اس ماضی کے، وہ ماضی آپ کو یاد ہے، مولانا فضل الرحمان نے ہی دھرنا دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 2020 میں یا 19 میں، تو وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو دھرنا تھا ان کا آزادی مارچ کے نام پر، وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف تھا۔ اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے لیے زبان استعمال کی کہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے اور ان کی تتلیوں کے پر جلیں گے ہمارے کاروان پر، عجیب قسم کی باتیں، اور پھر جو عمران خان جو زبان استعمال کرتے رہے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، تو اب مولانا فضل الرحمان ان کو پتہ ہے کہ پہلی مرتبہ ان کی دال نہیں گل رہی، نہ ادھر نہ ادھر، اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم پارلیمنٹ سے باہر آ گئے تو پھر ہم سڑک گرم کرنا جانتے ہیں، پھر ہم احتجاج کریں گے۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے اس حد تک میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ اگر تھا تو وہ حالیہ انتخابات میں دفن ہو چکا ہے۔ یعنی 9 مئی کا واقعہ کرنے والے جو لوگ ہیں جن پر الزام ہے وہی لوگ جیت کر آئے ہیں، چاہے وہ بھگوڑے ہیں، اشتہاری ہیں، روپوش ہیں، جو بھی ہیں وہی لوگ، ان میں سے ابھی بھی 21 کے 22 اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کا یہ پہلی مرتبہ ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ نہ تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکیں گے، نہ ان کا کوئی گورنر بنے گا۔ اب آپ کو یاد ہے وہ حاجی غلام علی، یہ جو 16 مہینے کا دور تھا اس میں وہ گورنر بن گئے تھے۔ تو اس میں میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ٹیلی فون کال آ رہی ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان پہلی مرتبہ نہ تو ان کے پاس اقتدار ہوگا، نہ ان کے پاس لیڈر آف دی اپوزیشن، نہ ان کا وزیر اعلیٰ ہوگا، نہ ان کا کوئی گورنر ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا، نہ ان کا کوئی سیاسی اس طرح تو قد کاٹ رہے گا۔ تو اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا معاملات کرتے ہیں، جب وہ معاملات سامنے آئیں گے پھر اس پر ڈسکشن کی جائے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔